محترمہ خواہاں تطہیر فاطمہ صاحبہ، ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے طالبات ہیں ان کو ایک آئیڈیل ملے، کیونکہ خواہاں تطہیر فاطمہ صاحبہ کی بہت ایج نہیں ہے کہ آپ سوچئے کہ بہت زیادہ وہ ہوں گی، لیکن جب یہ یہاں پر آئی تھیں مجلس پڑھنے کے لیے پچھلے سال، تو ہم لوگ بھی یہی سمجھتے تھے، میرا اپنا تصور یہ تھا کہ کوئی ایجڈ سی ہوں گی، کیونکہ ایک مؤلفہ ہونا اور مصنفہ ہونا، تالیف اور تصنیف کرنا آسان کام نہیں ہے، اور ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں یہ یعنی چھپ چکی ہیں، یعنی پبلش ہو چکی ہیں، اور بہت ساری چیزیں پبلش ہونا رہ گئی ہیں، اور کچھ میں یہ یعنی مشغول ہیں، لکھ رہی ہیں، جس میں سے آپ دیکھیے تقریباً 6-7 کتابیں جو مجالس کے موضوع پر ہیں یہ چھپ چکی ہیں: گفتار مودت، عزائے کربلا، تسکین زہرا، تسکین زینب، تطہیر عزا، امامت، مجلس بطول، یہ ساری چیزیں، اور حیات امام حسین علیہ السلام پر 3 جلدیں انہوں نے تقریباً لکھی ہے، اور آخری جلد کو مکمل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آداب زندگی در حال تالیف ہست، یعنی اس کو لکھ رہی ہیں، اور آیات الہی، قرآن و تاریخ انبیاء، زیارت وارثہ کا ایک انقلاب، اسلام، حق پرستی یا حقانیت، قرآن و حضرت علی، قرآن و اہل بیت کا تذکرہ، فاطمہ زہرا کی ازدواجی زندگی، ایک تاریخی مثال، یعنی بہت ساری اور کچھ تفصیلات ہیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن وقت کم ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عمر میں اتنی محنت کر کے آیا ہو، تو اب آپ سوچئے کہ آپ بھی محنت کر سکتی ہیں، آپ بھی کچھ بن سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بننا چاہیں، شرط یہ ہے کہ آپ یعنی وقت دیں تعلیم کو، تربیت کو، مطالعے کو، ذوق کو، کیونکہ جب آپ اس کو وقت دیجئے گا، ذوق رکھیے گا، تب کسی چیز کو تعریف کرتے ہیں۔ آج ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں وقت نہیں ہے، نا، وقت بہت ہے استعمال کرنے والوں کے لیے۔ جو فری ہوتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن جو مشغول اور بیزی ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور ایڈجسٹ کر لینا ہی ہر کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اب آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ ان کی جو لکھی ہوئی تسکین زینب کتابیں ہیں تقریباً 30 مجلسیں ہیں، اور 30 مجلسوں میں 30 بیویوں کا تذکرہ مختلف زاویے سے ہے۔ آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا، یہ جو ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے یہ ایک تحقیقی مطالب ہیں، یعنی سیرت نگاری نہیں، تالیف کر رکھی ہے، تحقیقی مطالب کی جمع آوری کی ہے، جو آپ کو بآسانی نہیں مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اس سال بھی ایام فاطمیہ میں بلایا، اور ان کی مجلس کا جو ہم نے عنوان دیا تھا عرفان حضرت زہرا و عرفان قرآن ایک تقابل۔ بہت شاندار مجلس پڑھی تھی آپ نے، بہت اچھے بیانات کیے تھے، اور یہ ہمارے یہاں زینب کلاسز سے بہت متاثر ہیں۔ ان کی خواہش یہ بار بار کہتے ہیں کہ کاش ہم نزدیک ہوتے تو خواہران کو اپنا تجربہ پیش کرتے۔ یقیناً عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہونا جو موجود ہو آپ کے درمیان بہت مشکل ہے، یعنی یہ واقعی اگر یہ نزدیک ہوتی تو ان کو ہم موقع دیتے تاکہ یہ آ کر کے تربیت کے کاروان کو اور آگے بڑھاتی، جبکہ اللہ کا شکر ہے 3 معلمات کے ذریعے یہ کاروان چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ خلا ہے، لیکن اور بہتر اس کو پر کیا جا سکتا تھا۔ تو آئیے کچھ تاثرات ہم خود ان کی زبانی سنتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم جمیعاً۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام جو بھی لوگ یہاں پر اس وقت موجود ہیں ان سب کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں، خصوصاً آغا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت مجھے ٹائز پر مدعو کیا تاکہ میں اپنے کچھ تاثرات آپ کے اذہان عالیہ کے سپرد کر سکوں، کیونکہ وومنز ڈے کے نام سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے جیسا کہ آغا نے ابھی فرمایا کہ امام حجت، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کہ
یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہم تمام دنیا کے لیے حجت ہیں، لیکن ہمارے لیے حجت ذات مقدس ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی آپ اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، ایک گائیڈ لائن ہے، نہ کہ خواتین کے لیے بلکہ تمام مرد و زن کے لیے جو اس وقت روئے زمین پہ ہیں، جو آ چکے ہیں اور جو تا صبح قیامت تک کے انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں چند لمحوں میں بس تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گی کہ شہزادی کونین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا جو کہ سیدہ ہیں، سیدۃ النساء العالمین، جو کہ لیڈر ہیں، ہماری لیڈ کر رہی ہیں ہمیں، ہے نا، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔ ہماری کوشش ہے یہ جو روحانی تربیت یہاں پہ دی جا رہی ہے، خوبصورت سب پھولوں کا گلدستہ زینب کلاسز کی شکل میں مولانا آغا نے جو آرگنائز کیا ہے، مجھے واقعاً یہ بہت پسند ہے، اور اس کی خوشبو میں اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں جب ہوتی ہوں تو میں وہاں پہ اس کی خوشبو کو، جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے فلاورز ہیں اور ان سے علم کی جو خوبصورت خوشبو جو بلند ہو رہی ہے، وہ یقیناً میں محسوس کرتی ہوں، اور میری واقعاً یہ خواہش ہے کہ میں یہاں آؤں یا جا کر کے کچھ بچوں کو تعلیم و تربیت جو میں نے سیکھا ہے، جو میں سیکھ سکی ہوں۔ حالانکہ شہزادی کونین کی حیات طیبہ کے بارے میں نے ایک کتاب ابھی لیٹسٹ لکھی ہے، اور جیسا کہ ایک آغا نے اپنی تقریر میں فرمایا ابھی، عباس قمی کی جو ایک تصنیف اور آپ کا ایک واقعہ پیش کیا، واقعاً سب کو شہزادی کونین سے محبت ہے کیونکہ ہماری مادر ہیں، جیسے کہ امام علی ابن ابی طالب ہمارے پدر ہیں، اسی طرح سیدۃ النساء العالمین کون ہے؟ ہماری مادر ہیں، ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، ہمارے لیے ماں کا رتبہ اور مقام رکھتی ہیں، تو یقیناً اس حوالے سے ان سے بہت محبت ہے۔ لیکن جو میں نے آخری کتاب ابھی ترتیب دی ہے، میری کوشش تھی کہ شہزادی کی ولادت باسعادت پہ یہ کتاب ریلیز ہو جائے، آ جائے، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکی، معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، تقریباً 700 پیجز پہ یہ کتاب ہے۔ اور جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نوٹس بناؤں گی جو میرے اپنے لیے، اپنے مطالعے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن جب میں نے وہ کتاب لکھنا شروع کیا تو مجھے اتنی زیادہ عقیدت اور محبت شہزادی کونین سے ہوئی، میں نے یہ فرق اور یہ محبت اور یہ عقیدت خود اپنے وجود میں محسوس کی۔ اتنی زیادہ شہزادی کونین کی سیرت مبارکہ، حیات طیبہ اتنی خوبصورت، آپ کون ہیں؟ ام القرآن ہیں، ام الکتاب ہیں، ام الائمہ ہیں، آپ علم کا سرچشمہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، جو باب مدینۃ العلم ہے اس کی کون ہے آپ؟ ٹھیک ہے، آپ اس کی جو باب مدینۃ العلم ہے، باب یعنی دروازہ، جو باب مدینۃ العلم ہے، آپ اس کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور جو وہ علم کا شہر ہے، آپ اس کی بیٹی ہیں، ہے نا، تو کیوں نہ ہو کہ آپ کے اندر علم کا سرچشمہ نہ ہو، اور آپ کی گود میں 11 قرآن ناطق آپ کھولیں گے انشاءاللہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک جو قرآن کا خوبصورت سا، قرآن ناطق کا ایک خوبصورت سا نام امام جعفر صادق صلاۃ والسلام، وہ آپ کے بیٹے ہیں، ہے نا، آپ کی آغوش میں تربیت پائی ہے آپ نے، تو جن کے لیے آپ نے سب آغا موجود ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو کتاب لکھی گئی ہے، ایک جو تمام مسلمانوں نے نہیں لکھی بلکہ نصرانیوں نے اور جو دیگر مختلف عقیدے کے لوگ ہیں انہوں نے لکھی تھی، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ سپر مین ان اسلام، ہے نا، اور اردو میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کو بولا گیا مغز مفکر، آپ اس کی جدہ ماجدہ ہیں، تو آپ کے ہر عمل میں، آپ کے ہر عقیدے میں، آپ کی ہر اسوہ، آپ کیونکہ اس لیے اسوہ بنائی گئی، قدوہ بنائی گئی، رول ماڈل بنائی گئی، اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ایک طرز عمل علم سے مربوط ہے، اور وومنز ڈے اسی لیے یوم خواتین کے نام سے جو منایا جاتا ہے، وہ آپ کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، کیونکہ جو تعلیم، جو تربیت، جو نشو نمائی، جو علم، جو عبادت، جو سخاوت، جو جود، جو کرم، جو تمام تر زندگی کے روشن مطالب آپ نے اپنی زندگی میں روشن کیے، نہ آپ سے پہلے کوئی روشن کر سکتا ہے، نہ آپ کے بعد اس مطالب کو اس طرح سے کوئی روشن اور واضح کر سکتا ہے، تو بالکل حق ہے کہ یوم خواتین
جو منایا جائے وہ آپ کی ولادت باسعادت پر منایا جائے. آپ نے علم کے درس کھولے, آپ نے علم کے مدرسے قائم کیے, باقاعدہ لوگ آپ کے مدرسے میں آ کر آپ سے مسئلے دریافت کیا کرتے تھے. اور ایک مسئلہ ہے بھی, آپ نے سنا ہوگا کہ خاتون ہے جسے کچھ مسئلے دریافت ہو گئے, کچھ اسے خواتین کو سوال پوچھنا, اس کو نہیں بلکہ اس کے شوہر کو کچھ سوال پوچھنا ہے, تو وہ شہزادی کونین کے ذریعے کچھ سوالات کی فہرست کو آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اپنا وسیلہ بنا کر کے. تو وہ خاتون آتی ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں اور سوال کے جواب لے کے جاتی ہیں, لیکن اس طرح کیونکہ ظاہر ہے آپ ام القرآن ہیں, ام الائمہ ہیں, ام الکتاب ہیں, آپ کی طرح فصاحت و بلاغت تو کسی میں موجود نہیں, تو وہ اس طرح سے جس طرح سے آپ سوالات کے جواب دے نہیں اپنے شوہر کو دے نہیں پاتی. جب دے نہیں پاتی ہیں تو پھر وہ آتی ہیں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے. تو جو خاتون بار بار مسائل دریافت کرنے کے لیے آ رہی ہیں انہیں کچھ شرمندگی محسوس ہوتی. ایک پیغام شہزادی کی سیرت, ہمارے اندر بھی بہت پیشنس نہیں ہوتا ہے, ہم بھی بہت جلدی امپیشنس ہو جاتے ہیں. تو کئی مرتبہ جب شہزادی کی خدمت میں وہ سوال لے کر آئیں تو ایک مرتبہ انہوں نے شہزادی سے کہا کہ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک سوال کا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے 2 روایت ہے, ایک روایت میں ہے کہ تقریباً وہ 10 مرتبہ آتی ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ تقریباً وہ 40 مرتبہ آتی ہیں. تو شہزادی کے چہرے پر کیا آتا ہے؟ تبسم آتا ہے, آپ مسکرا رہی ہیں, آپ خوش ہیں, اور آپ نے بہت لطیف سا خوبصورت سا جواب دیا جو ہم سب کے لیے ایک اسوہ قدوہ اور رول ماڈل ہے. صرف ایک جواب کی بات کر رہی ہوں. آپ نے کہا تم بتاؤ یہ گھر کی سیڑھیاں دیکھ رہی ہو کتنی بلند بالا ہیں؟ کہا ہاں میں دیکھ رہی ہوں. کہا یہ بتاؤ میرے پاس بہت سارا ایک سامانوں کا ذخیرہ ہو اور مجھے یہ سیڑھیاں چڑھنی ہو اور میں وہ ذخیرہ تمہارے حوالے کر دوں کہ تم بھی سیڑھیاں چڑھو اور میں بھی سیڑھیاں چڑھوں, اور جب میں سیڑھیاں طے کر لوں, جب میں سیڑھیوں تک پہنچ جاؤں تو تم یہ جو سامان کا جو ذخیرہ ہے, جو تھیلا ہے, جو گٹھری ہے, یہ میرے حوالے کر دینا. تو یہ بتاؤ کہ مجھے یہ کیسا لگے گا؟ اس خاتون نے کہا یہ تو آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے, اتنا سارا سامانوں کا ذخیرہ لے کر کے سیڑھیاں چڑھنا ایک مشکل عمل ہے. آپ نے اسے میرے حوالے کر دیا اور جب اپنی مشقتیں ختم کر لیا آپ نے تو آپ نے وہ اپنا سامان مجھ سے واپس لیا. بی بی نے بہت ہی عظیم اور خوبصورت ترین جملہ ارشاد فرمایا, کہا بس اسی طرح میں تمہیں علم دے رہی ہوں, جو علم میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں روز محشر مجھے اسی طرح اسی خوبصورت انداز میں پروردگار عالم واپس کرے گا. اور آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, آپ کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ علم سے مربوط ہے, یہاں تک کہ جب آپ کو ایک کنیز کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اللہ نے اس میں بھی علم کے گوشے پوشیدہ رکھے ہیں. اس طرح سے کنیز نہ تھا کہ بلکہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ فاطمہ کو کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن جب کنیزی کے لیے آپ نے جناب فضہ کو مانگنا چاہا تو اللہ نے کہا نہیں, علم کا ایسا سرچشمہ مربوط کر دوں گا اپنی عبادتوں سے کہ دنیا تا زندگی روحانی سکون بھی حاصل کرے گی اور جسمانی سکون بھی حاصل کرے گی. آپ کی زندگی کا ہر عمل عبادت ہے, ہر عمل اطاعت الہی میں گزرا ہے, اور آپ کے جسم پر, آپ کے وجود مبارک پر جو چادر ہے, ہم جب اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں تو کیا عظیم چادر ہے. کیا فرمایا, میں نے اسی کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا, میں نے اسی کتاب میں ایک مرثیہ لکھا ہے اور اس میں ایک بند میں شہزادی کونین کی چادر کا تذکرہ کیا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, انشاءاللہ اگر کسی لائق خود داد و تحسین چاہوں گی کہ میں نے شہزادی کی چادر پہ ایک مصرع لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو نور ہے اور تیری رضا نور کا ٹکڑا, تو نور ہے اور تیری رضا نور کا ٹکڑا, ذی قدر رضا کرتی ہے جو زہرا کا پردہ, جس میں ہے لگے لیف کے پیوند ہر ایک جا, کرتی ہے ہدایت کا ادا وہ بھی فریضہ. اور بیت ملاحظہ فرمائیے کہ شمعون یہودی کو مسلمان کیا ہے, شمعون یہودی کو مسلمان کیا ہے, اسلام پہ اس نے بھی تو احسان کیا ہے. یہ ہے شہزادی کونین کی حیات طیبہ, جس میں آپ کے وجود مبارک کو ایک چادر جو سامنے والا دیکھ کے کہتا ہے کہ جس میں 70 پیوند لگے ہوئے ہیں, لیکن علم کا وہ معیار ہے, علم کی وہ بلندی ہے, علم کی وسعت ہے, وہ طاقت ہے. آپ ام القرآن, ام الکتاب, ام القرآن
قرآن ہے کہ جب آپ کی چادر بھی گھر سے باہر جاتی ہے تو علم کے زاویے کو پھیلاتی ہوئی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اسی چادر زہرا کے صدقے میں، اسی چادر زہرا کے زیر سایہ دنیا اور آخرت کی تمام آفات اور بلایا سے محفوظ رہیں۔ آغائے جان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مجھے اتنی عزت اور تکریم دی اور مجھے یہاں پر مدعو کیا، اتنے خوبصورت ماحول میں، اتنے حسین ماحول میں مجھے بلایا، مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ تمام مہمان خصوصی کی خدمت عالیہ میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں، اور آغا کو اس خوبصورت سے جو گلدستے کو سجایا ہے، اس خوبصورت سے گلدستے کی خوشبو کو ہمیشہ برقرار رہنے کے لیے انشاءاللہ مبارکباد بھی دیتے ہیں اور داد و تحسین سے بھی نوازتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔